بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا دورہ کیا، کیوں، اس سے بچا کیسے جائے، یہ تین بنیادی سوال اور ان کے جوابات، اور امید ہے کہ آپ ان یا اس معلومات سے کوئی نہ کوئی اپنی روزمرہ کی زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ لیکن دل کا دورہ کیا ہوتا ہے کہ دل کی نالیوں کو یا دل کو پہنچنے والا خون وہ کسی وجہ سے دل کی نالی میں تنگی آنے کی وجہ سے وہ ایک دم سے بند ہو جائے، یعنی دل کی نالی جو دل کو خون پہنچا رہی ہے وہ ایک دم سے اگر بند ہو جائے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جس حصے کو وہ خون پہنچا رہی ہوتی ہے وہ حصہ شدید، جسے کہتے ہیں نا، ایک درد پروڈیوس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا دورہ کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے آپ کی نالیوں میں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں یہ دل کا دورہ آپ کو آ گیا، یہ نالیوں میں تنگیاں سالہ سال سے پیدا ہو رہی ہوتی، یعنی نالی کے اندرونی تہ میں زنگ، یعنی کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، چکنائی والی غذائیں لینا، ورزش نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس نالی کی اندرونی تہ میں زنگ لانے کا باعث بنتی ہیں، جسے ہم اپنی سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں آتھیروسکلوروسس کہتے ہیں، یعنی نالی کے اندرونی تہ میں آہستہ آہستہ تنگی کا جمع ہوتے جانا۔ اچھا، عموماً جب تک یہ تنگی جو نالی کے اندر جمع ہو رہی ہے یہ 70% سے زائد نہ ہو جائے، عموماً یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی علامت نہیں کرتی، اور اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ والا حصہ اس سے منسلک ہوگا کہ اس سے ہم بچے کیسے۔ جب وہ نالی یا زنگ آپ کی نالیوں میں جمع ہو رہا ہے اور وہ 5% ہوا، 10% ہوا، 15% ہوا، اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اس وقت آپ کے اندر کوئی علامت دل کی نہیں ہوگی۔ اب یہ اندازہ کیسے کیا جائے کہ کس آدمی میں دل کی نالیوں میں یا خون کی نالیوں میں زنگ یعنی ایتھروسکلوروسس بننی شروع ہو گئی ہے؟ اس کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر اگر وہ رسک فیکٹرز ہیں جو یہ نالیوں میں تنگی لاتے ہیں، اور رسک فیکٹر کیا کیا چیزیں ہیں؟ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، اسموکنگ، فزیکل ان ایکٹیویٹی، اوبیسٹی، فیملی ہسٹری، یعنی یہ تمام چیزیں اگر آپ میں ہیں تو آپ انڈائریکٹلی یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ دل کے مریض ہو سکتے ہیں، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ اندر معاملہ آپ کی نالیوں میں چلنا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ اور جن لوگوں نے آج تک کبھی ان چیزوں کے حوالے سے اپنے ٹیسٹ ہی نہیں کرائے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جج کریں، ان میں یہ تمام چیزیں، کچھ چیزیں تو بغیر ٹیسٹوں کے پتہ چل جائیں گی، کہ اگر آپ روزانہ ورزش نہیں کرتے، کم از کم 40 منٹ تیز قدموں سے جس میں آپ کی دھڑکن بڑھے اور پسینہ نکلے، اگر یہ چیز آپ نہیں کر رہے تو مان لیں کہ آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمر کی پیمائش زیادہ ہے، پیٹ پہ چربی موجود ہے، تو آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، تو آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے۔ آپ کے خاندان، اور خاندان میں کون لوگ شامل ہیں؟ آپ کے بھائی بہن یا آپ کے والد والدہ، اگر ان میں یعنی بھائی بہن یا والد والدہ میں مردوں میں کسی کو 55 سال سے کم عمر میں دل کا مسئلہ ہوا ہے، سملرلی عورتوں میں کسی کو 65 سال سے کم عمر میں دل کا مسئلہ ہوا ہے، تو پھر اگین آپ رسک پر آ گئے، آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کسی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ 4-5 ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو صرف آپ اپنی ہسٹری دیکھ کے آئیڈیا کر سکتے ہیں یا اپنا ذاتی معائنہ خود کر کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر آئی بلڈ پریشر کی باری۔ بلڈ پریشر کے لیے بھی کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اچھے مستند ڈاکٹر یا پیرامیڈکس کے پاس جا کے آپ نے بی پی چیک کرانا ہے۔ اگر آپ کا بی پی مستقل بنیادوں پر 140/90 سے زیادہ رہ رہا ہے تو اگین آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے۔ تو یہ 5ویں چیز بھی بغیر خرچے کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے،
اور یہ چیزیں انڈائریکٹلی جتنی زیادہ ہوں گی، یعنی آپ کے اندر یہ رسک فیکٹر جتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ایک ہے تو دو ہے، تین ہے، چار ہیں یا پانچوں ہیں، تو آپ کا رسک دل کی بیماری ہونے کا اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اب صرف دو چیزیں رہ گئی جن کے ٹیسٹ بہت سمپل، بہت سادہ. ایک لپڈ پروفائل یعنی کولیسٹرول کا ٹیسٹ، اور ایک شوگر کا ٹیسٹ. تو کولیسٹرول اور شوگر کا ٹیسٹ آپ کرا لیں تو پورا سمجھ لیں ورک اپ ہو گیا کہ آپ کو دل کا دورہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ کو دل کا مرض آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اور بہت زیادہ فینسی ٹیسٹوں کے چکر میں اگر آپ کو علامتیں نہیں ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے، روز مرہ کے معمولات جس میں پیدل چلنا، تھوڑا سا تیز چلنے کی ضرورت پڑ جانا، سیڑھی چڑھنا، ان میں اگر آپ کو چلنے پھرنے کے دوران کوئی سانس یا سینے پہ درد نہیں ہو رہا تو اس سے بڑھ کے آپ کو کسی ورک اپ کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ کچھ ایسی علامتیں جو ایک عام آدمی کو بھی ہو سکتی ہیں بغیر مرض کے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ایک سیڑھی چڑھنے کے عادی ہیں تو آپ کو دوسری سیڑھی چڑھنے پہ تھوڑا سا سانس ہوگا، یہ مرض نہیں کہلائے گا، یہ فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹالرنس کی کمی کہلائے گی. ہاں اگر آپ ایک ہی سیڑھی چڑھنے کے عادی اور آپ کو آدھی سیڑھی چڑھنے پہ ایسا سانس ہو رہا ہے کہ مزید چلا نہیں جا رہا تو یہ خطرناک ہے. سملرلی چلنے پھرنے پہ سینے پہ درد دباؤ آ رہا ہے اور رکنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی خطرناک ہے. تو یعنی باقی ساری چیزیں ٹیسٹ یہ کس صورت میں کرنی ہوگی؟ جب آپ کو کوئی بھی علامت آ رہی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے ملنا ہوگا. یہاں میں نے اپنی گفتگو میں دل کا دورہ کیا ہے اور اس کی وجوہات کو کور کیا. وجہ یہی ہے جو میں نے سارے رسک فیکٹر آپ کو گنوائے ہیں کہ یہ رسک فیکٹرز آپ اپنے اندر دیکھیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اب یہ دل کا دورہ یعنی وہ نالی میں اچانک تنگی کیوں آتی؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ نالی کے اندر زنگ لگنے کا باعث یہ 5-6 چیزیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ ہیں. وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ آہستہ آہستہ نالی کے اندر وہ زنگ مختلف مقامات پر بڑھ رہا ہوتا ہے، ایک خاص آہستہ آہستہ. جیسے اگر یہ گول بالکل نالی آپ رکھ لیں تو پہلے کیا ہوگا، اتنا اس حصے پہ ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتا جائے گا، پھر سرکمفرنشلی بھی اور لانگیٹیوڈنل بھی. یعنی ایسے اگر نالی چل رہی ہے تو وہ صرف ایک جگہ نہیں رہے گا، اور جگہوں پہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا، وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جب تک کہ یہ 10-20% ہے آپ کو کوئی علامت نہیں دے گا، 50% پہ بھی علامت نہیں دے گا. ایک دم سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زنگ ہے، یہ وہ نارمل نالی اب نہیں رہی، تو اس زنگ پر کبھی بھی چلنے والے خون اور اس کی اندرونی تہ کی رگڑ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہلکا سا زخم آ گیا. اس صورت میں ایک دم سے کلوٹ جمع ہو گیا، اور وہ نالی جو پہلے 10-20-30-40-50-60-70% کی وہ تنگی یا زنگ کے ساتھ خون کا بہاؤ دل کو دے رہی تھی، اچانک بند ہو گئی مکمل. کیا ہوگا؟ ایک دم سے سینے پہ شدید درد یا دباؤ کی کیفیت شروع ہوگی، اور پھر آپ کو اسپتال جانا پڑے گا، اور وہاں ڈاکٹر بتائے گا کہ بھئی آپ کی ای سی جی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ایک بڑا اٹیک آ رہا ہے. یعنی انڈائریکٹلی ای سی جی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی نالی ایک دم سے بند ہو گئی ہے، اور ہمیں فوری انجیوگرافی ٹیسٹ جس سے وہ نالی دیکھیں گے کہ یہ تنگی کہاں یا کس مقام پہ آئی ہے، اور پھر اگر اس کو کھولا جا سکتا ہے اسی وقت تو انجیوپلاسٹی. تو یہ سمپل بات، اس حوالے سے اتنا واویلا کیا جاتا ہے کہ انجیوگرافی. ہاں دیکھیں، اگر ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہے، آپ کو علامت کوئی اور ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو یہ کہے کہ نہیں یہ دل کا اٹیک ہے اور میں انجیوگرافی کروں گا، دیکھیں اس صورت میں بھی کیا ہوگا، انجیوگرافی نارمل آ جائے گی، اور یہ تسلی ہو جائے گی کہ جو علامت ہو رہی تھی یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے. ہارٹ اٹیک کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ علاج اگر چند گھنٹوں میں نہ کیا گیا تو دل زخمی ہو جائے گا، اور پھر وہ مستقل نوعیت کا زخم دل پہ چھوڑ کر چلا جائے گا، جو پھر فیوچر یعنی مستقبل میں آپ کو ایک تو ہارٹ فیلئر یعنی دل کی کمزوری کا باعث بنے گا، دل کے اندر مختلف نوعیت کے اور عوارض اس کی وجہ سے پیدا ہوں گے،
اور پھر آپ اس کے نتیجے میں ہمیشہ بیماری کا سامنا کرتے رہیں. اس لیے ہارٹ اٹیک کی صورت میں علامتوں کو فوری پہچاننا. رحمت علی شکریہ، لانگ لیو. شذر فوزیہ تھینک یو. سیدہ سائرہ خرم شکریہ. یہ جو لوگ انکریج کر رہا ہوں کہ جو لوگ کچھ کمنٹ کر رہے ہیں، کمنٹ میں آپ کچھ اور بات بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ ضرور لکھا کریں کہاں سے ہیں. اس سے بھی ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ سن رہے ہیں. لیکن اہم صرف سننا نہیں ہے، اس چیز کو سن کے ایک خود اپنے اوپر اور پھر اس کو آگے لوگوں کو بنیادی نالج ہے یہ بتانا، تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ جو صحت سے متعلق باتیں ہیں یا علاج ہے، یہ جو ہے یہ کوئی ایک مافوق الفطرت چیز ہے. جو بھی آدمی جائے ان کو کامرا سے خان آزان. تھینک یو یار، بہت شکریہ. کامرا کا تو نام ایئر فورس سے مشہور ہے. بہرحال تو یہ بہت اہم ہے کہ اس چھوٹی چھوٹی معلومات کو خود سمجھے بھی اور اپنے آس پاس لوگوں تک پہنچائیں. اب سیشن لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس لیے اگین کوشش کرتا ہوں. سوات رحمت علی تھینک یو جی. خالد جھوکیو کراچی سے شکریہ. اچھا، اس میں بہت شذر فوزیہ سعودی عربیہ سے، آپ تو بھائی مبارک زمین پہ ہیں، دعا کیجیے گا ہمارے لیے. اچھا جی، تو اس کو سمرائز کر دوں، کنکلوڈ کر دوں جو باتیں میں نے کی ہیں کہ دیکھیں دل کا دورہ. نواز احمد کردو تھینک یو بھائی، بہت شکریہ. کراچی سے محمد اقبال بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں دل کا دورہ کیا ہے؟ ایک دم سے دل کو خون دینے والی نالی میں تنگی آ جانا، اس نوعیت کی کہ وہ ایک دم سے بند ہو جائے اور اس کے نتیجے میں دل کا ایک حصہ زخمی ہونا شروع ہو جائے. یہ تنگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ خود بخود نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ زنگ کی صورت میں نالی کی اندرونی تہہ پر بن رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ وہ میجر رسک فیکٹر ہیں جو بڑی آسانی سے آپ لوگ جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ موجود ہیں یا نہیں ہے. پھر سن لیں، کیا ہے؟ موٹاپا. اور موٹاپا یہ نہیں کہ بہت آپ لمبے چوڑے ترنگے اور وہ چیزیں ہیں. اگر آپ کی پیٹ پہ چربی موجود ہے، یعنی کمر کی پیمائش ناف کے لیول پہ آپ کے وزن سے قد سے آدھے سے زیادہ ہے، تو پھر یہ آپ سمجھ لیں اس میں آ جائیں گے موٹاپے کی رینج میں. آپ ورزش نہیں کرتے، آپ اسموکنگ کرتے ہیں، آپ کی فیملی میں ہارٹ کا مرض ہے، آپ کھانے پینے میں چکنائی اور میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور پھر 3 امپورٹنٹ چیزیں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول. ان واہ کینٹ سے خان اعظم تھینک یو بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ. اور تو پھر آپ کو دل کے دورہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ایک اضافی بات کر دوں کہ آج کل ایک سی ٹی کیلشیم، یعنی ان نالیوں میں کیلشیم کی مقدار دیکھنا جس کا ایک خاص نمبر ہے کہ اگر آپ کی دل کی نالیوں میں کیلشیم کی مقدار اس خاص نمبر سے زیادہ دکھائی دے اس ٹیسٹ میں، جسے ہم سی ٹی کیلشیم سکورنگ کہتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی یہ شو کرتا ہے کہ بھئی آپ کی نالیوں میں دل کی زنگ لگنا شروع ہو گیا. لیکن دیکھیں اگر یہ آپ کو پتہ چل بھی جائے یا نہ بھی پتہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے کرنے کا کام جب تک آپ کو علامت نہیں ہے دل کے حوالے سے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انہی رسک فیکٹر کو کنٹرول کرنا ہے. انلیس اینڈ انٹل کوئی علامتیں شروع ہوں گی تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گے، وہ مزید ٹیسٹ کرے گا. تو کسی چیز کے پیچھے اتنا زیادہ آگے نہیں پڑنا چاہیے. جب آپ کو علامت نہیں ہے تو فی الحال دل کے مرض کے لیے اسپیسیفک علاج کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کا اسٹیٹس وہی ہے کہ آپ کو، غلام مرتضی اگین سعودی عربیہ سے تھینک یو، آپ کو اس وقت اپنے رسک فیکٹرز کو جانچنا، یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کو کنٹرول کرنا ہے. یہ بات میرا خیال ہے آپ سب بھی سنیں، اپنے آس پاس گھر والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، اپنے دوستوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ جو 5-7 میں نے رسک فیکٹرز گنوائے ہیں دل کے دورے یا دل کے مرض کے حوالے سے، اس کا دیکھنا ہر صحت مند آدمی کو اپنی زندگی میں لازمی ہے جانچنا، اور پھر اس حوالے سے وہ اسٹریٹجی اپنانا کہ ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں.
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, ग़िज़ा में इतदाल पैदा करें, चिकनाई और मिठास को कम से कम करते जाएं। एकदम उबले हुए खाने पे भी नहीं आ जाना है, आहिस्ते आहिस्ते अपने टेस्ट बड को जब तक के मर्ज नहीं आया है आदी करें, बहुत ही कम कर दें। फल सब्जियों को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। वर्जिश की आदत डालें, 40 मिनट रोज़ाना हर हाल में वर्जिश करनी है। यकीन मानिए आज के दौर में जब आप सेहतमंद हैं, एक फीलिंग आती है कि ये सब बेकार बातें हैं यार, जब मर जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपके साथ आपके इस जिस्म ने रहना है। बाकी हर आदमी चाहे वो कोई भी रिश्ता हो वो आपका साथ छोड़ जाएगा, और उनका उनका साथ उनका रिलेशन भी इसी पर मुनहसर होगा कि आप कितने सेहतमंद हैं। तो अपने आप को आज से सेहत की जानिब गामजन करेंगे, ताकि आप जितनी जिंदगी गुजारें ये जिंदगी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत घर है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यकीन मानिए ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। एक 70 साल का आदमी जिसने बड़ा पैसा कमा लिया और बहुत घर बना लिए और कुछ कर लिए, आज वो चलने से कासिर है, छड़ी लेके चल रहा है, घुटने खत्म हो गए, दिल का बाईपास हो गया, शुगर खराब है, गुर्दे मुतासर हैं। तो अब समझ लीजिए कि ये पैसा, ये सब कुछ, ये किसी काम का ना रहा। उसकी बनिस्बत वो चौकीदार मेरे नज़दीक ज़्यादा खुश नसीब है, जो आज भी अपने पैरों पे खड़ा है, अपने काम खुद करता है, किसी की उसको मदद की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक्टिव है ऐसे यंग आदमी की तरह। तो उम्मीद है इन बातों का आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। एक दोस्त ने फरमाइश, सर कम्स लाइव वंस और ट्वाइस इन अ वीक। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। कुछ मसरूफियात होती हैं, वीकेंड संडे आपने देखा होगा अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन दिल बहुत चाहता है कि ऐसी बुनियादी टिप्स आप लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे, यानी मेरे लिए ये फ़ायदेमंद उसी वक्त होगा कि आप इस पे अमल करें और इस बात को आगे लोगों तक मज़ीद फैलाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।